نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد بعدد من صلی وصام اللہم بارک علی محمد بعدد من قعد وقام۔ انتہائی معزز سامعین و ناظرین، آج آپ کے سامنے دوسرے سپارے کے خلاصے کے حوالے سے حاضر خدمت ہوں۔ آج سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے گی، جس میں دوسرا سپارہ تلاوت کیا جائے گا۔ سورۃ البقرہ کی 252 آیت تک انشاءاللہ یہ تلاوت کلام پاک ہوگی آج تراویح میں۔ اس میں سب سے پہلا جو مضمون ہے دوسرے سپارے میں وہ ہے تحویل قبلہ کے حوالے سے۔ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کو مرکزیت دے دینا اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا انعام ہے اور بہت بڑا اعزاز ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کے بعد 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے، لیکن دل میں تمنا رہی کہ کسی طرح اللہ رب العالمین کا کبھی حکم آ جائے اور میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کروں۔ اور پھر ایک جگہ پر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر مہمان تھے اور وہاں نماز ظہر کی امامت کروا رہے تھے، اور اس موقع پر قبلہ کا رخ تبدیل کرنے کا، تحویل قبلہ کا حکم آیا، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی تیسری رکعت میں بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف رخ فرما لیا۔ اسی طرح جہاں جہاں صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین مسلمانوں کو پتہ چلتا رہا کہ قبلہ کے رخ کی تبدیلی کا حکم آ چکا ہے، جو جس حالت میں تھا، جس نماز میں تھا، انہوں نے اپنا رخ فوراً کسی چوں چرا کے اور رخ تبدیل کر لیا۔ یاد رہے کہ مدینہ سے بیت المقدس شمال کی طرف اور خانہ کعبہ بالکل جنوب کی طرف تھا، اور کئی ایک جگہ پر نمازیں ادا ہو رہی تھیں اور امام مکمل گھوم کے دوبارہ شمال کی طرف آیا، اور اسی طرح مقتدیوں نے بھی یہی اقتدا کی۔ یہ حقیقت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ امت مسلمہ کو، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کو، جیسا جس حالات میں جو حکم دیا جائے بغیر کسی سوچے سمجھے پہلے اس پر عمل کرنا ہے، اور جہاں پہ سوچنے سمجھنے کی اور عقل لڑانے کی گنجائش اسلام نے رکھی ہو، شریعت نے رکھی ہو، وہاں پہ عقل کے حوالے سے تحقیق اور جستجو کے بھی کام کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ امت وسط ہونے کا خطاب ملا کہ تمام امتوں پر یہ امت مسلمہ یہ گواہ بھی ہوگی قیامت کے دن، اور ابھی بھی امت کے اور حکومت کے اور امامت کے جو فرائض ہیں وہ امت مسلمہ کو ہی ہیں۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کو کہا گیا کہ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کی جائے۔ یہ سب سے بہترین ذریعے ہیں، کیونکہ امت وسط ہونے کے بعد یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کے اوپر پریشانیاں نہ آئیں، آپ کے لیے روڑے نہ اٹکائے جائیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا۔ اس موقع پر آپ نے صبر کا دامن تھامنا ہے، نماز کے اندر کھڑے ہو کے اللہ سے گفتگو کر کے اپنے مسائل کی بات کرنی ہے اور اللہ سے مدد طلب کرنی ہے۔ شہید کا ذکر کیا گیا کہ شہید وہ مردہ ان کو مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن ان کا شعور تمہیں نہیں ہے کہ ان کی زندگی اللہ نے کیسی رکھی ہے۔ یہ اعزاز ہے شہید کے لیے، کیونکہ وہ اپنی جان اللہ کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ رب العالمین سے شدید ترین محبت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آیت نمبر 166 اور 167 کے اندر بتایا گیا کہ یہ جو دنیا کے اندر آپ لوگ جن غلط لیڈروں کی، غلط رہنماؤں کی پیچھے چلتے ہو اسلام کے مقابلے میں،
اور یہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کل قیامت کے دن اذ تبرأ الذین نتبعوا، یہ لیڈر جو ہے آپ لوگوں سے برات کا اظہار کریں گے، کہیں گے کہ اللہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا کہ زبردستی کہ ہمارے پیچھے چلو، یہ تو خود ہمیں بڑا جو ہے کرتے تھے اور ہم نے جو ہے ان کو گمراہ کر دیا۔ وہ جو پیچھے چلنے والے تھے وہ کہیں گے، ورکرز کہیں گے کاش کہ ہمیں بھی موقع مل جائے کہ ہم بھی اللہ کے سامنے جو ہے ان سے برات کا جو اظہار کر دیں۔ اس کے بعد قصاص کا حکم ہے، اور قصاص کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کے اندر قصاص لینے میں تمہارے لیے زندگی ہے عقل مندو، کہ ایک قاتل کی سرپرستی اور قاتل کے ساتھ ہمدردی جتلانا اور یہ کہنا کہ پھانسی کا حکم جو ہے اور کسی کی جان لینا جو ہے بہت ہی خطرناک معاملہ ہے، اور قاتل کے لیے یہ نرمی رکھنا یقیناً پورے معاشرے کو اس قاتل کے ہاتھوں جو ہے اس کے رحم و کرم پر جو سپرد کرنا ہوتا ہے، اور اسلام نے جو ہے اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں دی ہے۔ اس کے علاوہ روزوں کی فرضیت کا حکم ہے، اور آپ کو معلوم ہے 183 نمبر سے 188 تک اللہ رب العالمین نے روزے کی فضیلت، رمضان المبارک کی فضیلت، اس کی اہمیت اور تمام معاملات کو ان 6 آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے جمع فرما دیا۔ اس کے علاوہ چاند کی اہمیت، کہ چاند جو ہے تمہارے لیے وقت مقررہ کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ نشانی رکھی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، یہ نہیں کہ ایک شعبے کے اندر نماز اور روزے کے حوالے سے اسلام پہ عمل پیرا ہو، ریاست، معیشت اور معاشرت کے حوالے سے تم چاہتے ہو کہ ہم سیکولرزم اور سوشلزم اور دیگر معاملات کے اندر اور دیگر جو ہے ازمز کے اندر مبتلا ہو جائیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کو یہ جو ہے بات پسند نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اسلام جو ہے مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اس کا ماننے والا مکمل طریقے سے اس پر عمل کرنے کی جو ہے اس کو ضرورت ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ پچھلے لوگوں پر بھی بڑے مصائب آئے، لہٰذا ان کی تاریخ پڑھیں، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور دیگر کی جو پچھلی امتوں کے اندر نبیوں پر اور ان کے ماننے والوں پر ظلم کیے گئے، لہٰذا ابھی تو آپ لوگوں پر تو کوئی مصائب آئے نہیں ہیں، لہٰذا اس حوالے سے صحابہ کو بھی تلقین کی گئی کہ آپ لوگ بھی صبر کا مظاہرہ کریں، اور ہمارے لیے یہی تلقین ہے کہ ہم صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں اور ان کی زندگی کو دیکھ کے اپنے لیے دلوں کے اطمینان کا سامان جو ہے مہیا کریں۔ اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے طلاق کے مسائل کے حوالے سے مفصل طریقے سے یہاں پر ذکر کیا ہے، اور یقیناً طلاق کے مسائل کے حوالے سے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے الگ سے ایک ویڈیو بنا کر اس کو جو ہے جاری کیا جائے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے اس میں بیوہ کی عدت اور طلاق کے طریقوں کے حوالے سے بھی اس سپارے کے اندر ذکر کیا ہے۔ آخر میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت سیموئیل علیہ السلام جب نبی بنے تھے، ان کے دور کا واقعہ ہے کہ مکمل مسلمانوں کو، اسلام کے ماننے والوں کو، بنی اسرائیل کے لوگوں کو شکست سے دوچار ہونا پڑ رہا تھا، لہذا انہوں نے مطالبہ کیا کہ کوئی جو ہے بادشاہ بنایا جائے، اور اس موقع پر طالوت کو جو ایک نوجوان تھے ان کو جو ہے ان کا سپہ سالار بنایا گیا، اور انہوں نے آخرکار دشمنوں سے جو مقابلہ کیا، اور ان کے لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی شامل تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دشمنوں کے بہت بڑے پہلوان جالوت کو قتل کر دیا، اور اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک نام ان کے سامنے آیا، اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے سپہ سالاری اور آگے نبوت کے فرائض جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے بھی حوالے کی گئے۔ اس معاملے میں، اس پوری جنگ کے میں، اس پورے واقعے میں ایک جملہ جو ہمیشہ ذکر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایمان والوں نے جب دیکھا، بنی اسرائیل کے لشکر نے دشمن کا لشکر دیکھا جو کہ بہت بڑا تھا، تو وہ جو دیگر لوگ تھے ان کے تو حوصلے پست ہوئے، لیکن ان میں سے ایمان والوں نے کہا کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، یقیناً چھوٹے گروہ اللہ کے حکم سے بڑے لشکروں پر غالب آ جاتے ہیں، اور آج بھی ایسا ہی ہوگا۔ اور اگر آج بھی ہم جو ہے کمزور محسوس ہوتے ہیں،
لیکن اگر اللہ کو ماننے لگ جائیں، اللہ کے پیروکار صحیح طریقے سے عبادت والے بن جائیں، تو یقیناً یہ بہت بڑی بڑی سپر پاور ہمارے سامنے جو ہے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کی تلاوت سے اطمینان اور اس کے بعد اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دیگر کو پہنچانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔